ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ زیادہ غریب ہو یا کوئی بیوہ ہو اور تمہاری عمر تقریباً 40 سال کی ہونے جا رہی ہے، اگر 35-40 سال کی کوئی لڑکی مرجا مل جائے وہ بھی بیوہ ہو تو تم اس سے شادی کر لو۔ اس نے دھیان لگایا، کہنے لگا میرے گاؤں میں بیوہ ہے، اس کی 3 لڑکیاں، بڑی لڑکی کی عمر اتنی ہوگی۔ میں نے کہا چلا جا پیغام لے کر کے، وہ پیغام لے کر کے گیا، وہ غریب دکھیاری ڈر گئی، کہنے لگی مجھے تو تجھے ایک چائے بھی نہیں پلائی جائے گی، تو اتنا بڑا مالدار میں غریب، میں تو تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ مگر یہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تمہاری بچی چاہیے، تمہاری بچی چاہیے۔ میری بات کرا دی، میں نے 17 تاریخ رکھ دی، جمعے کا دن تھا، میں نے کہا مسجد میں آ کر کے نکاح پڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، عمل کی اب بات یہ چل رہی تھی نکاح میرے نبی کی سنت۔ اب وہ لڑکی ادھر، اس کی شادی 17 تاریخ کو جب ہونے والی تھی، میں پہنچ گیا جمعے میں تقریر کی مسجد میں، نکاح پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد 3 مہینے تقریباً لڑکی ساتھ میں رہی، اللہ نے بچے کی امید پیدا کر دی۔ ادھر پھر اس کا وہ زخم ہرا ہو گیا، پھر پس آنے لگا، کینسر شروع ہو گیا۔ اب اس غریب لڑکی کو پتا چلا کہ میرے شوہر کے کینسر ہے، وہ تو روتے روتے پریشان تھی، روتے روتے پریشان۔ ایک تو پیٹ میں بچہ، وہ غریب ایسے گری پڑی رہتی ہے، دوسرے اپنے شوہر کی فکر دعائیں کرتی ہے، مولا پروردگار، مولا پروردگار تو نے شوہر عطا فرمایا، وہ بھی ایسا۔ اب اس نے قرآن میں پڑھا تھا وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کو مومنوں کے لیے شفا بنا کر کے بھی بھیجا، ہدایت بنا کر کے بھی بھیجا، رحمت بنا کر کے بھی بھیجا۔ اس نے کہا میری بات کرا دو، فون کیا، وہ کہنے لگی حضور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خشک و تر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کہ اس کا بیان نہ ہو، مطلب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن شفا بھی ہے۔ میرے شوہر کو کینسر ہے، قرآن کی کوئی آیت ایسی اگر ہو، اور یقیناً ہوگی، جو کینسر ٹھیک ہو جائے تو وہ آیت مجھے بتا دو۔ میں نے کہا بیٹا آیت تو ہے مگر پڑھنا تجھے پڑے گا۔ کہا میں اپنے شوہر کے لیے جان قربان کر دوں گی۔ اللہ اللہ، میں نے کہا 28واں پارہ اٹھا لے اور پڑھ لے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ 462 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بیوی ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے پڑھنا شروع کر دیا پیارے، رات کو پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ ایک تو گری پڑی لڑکی ویسے ہی رہتی ہے کیونکہ پیٹ میں بچہ ہے، امید ہے بچے کی۔ اللہ اللہ، لڑکی پڑھتے پڑھتے
کمزور ہو جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ، محرم کی تاریخ 21 حضرت علی کی شہادت والی رات ہے۔ وہ لڑکی تہجد کے بعد پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے نیند لگی، وہ دیوار سے تھوڑی ٹک کے بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کبھی آنکھ کھولے کبھی بند کرے، اب وہ لڑکی دیکھ رہی ہے قرآن سامنے رکھا ہے، اس قرآن میں سے ایک ہری لائٹ نکلی، ہری روشنی نکلی، لڑکی کی چہرے پہ پڑ گئی، آنکھوں پہ پڑی، لڑکی کی آنکھیں کھل گئی، وہ قرآن کی روشنی لڑکی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ اب لڑکی بیدار پوری ہو گئی، وہ روشنی لڑکی سے ہٹ کر کے شوہر کے چہرے پہ چلی گئی اور شوہر کے سر سے لے کر کے پاؤں تک اتر جاتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے پھر خنوط کی آ گئی، پھر مجھے نیند آ گئی، تو کسی نے میرا مڈا پکڑ کے ہلایا اور وہ کہہ رہی تھی ارے اٹھ جا، میرے لالوں کا صدقہ مل گیا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ جب شوہر ٹھیک ہوا، بی بی کی آنکھ کھلی، اٹھ کے بیٹھ گئی، شوہر کو جا کے چپٹ گئی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے؟ تو وہ سمجھا کہ اس کے دماغ کا توازن کمزوری کی وجہ سے یہ ویسے کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ کہا میں کیسے ٹھیک ہو؟ کہا نہیں تم ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، کہا جاؤ تم چیک اپ کرانے چلے جاؤ۔ اب وہ چیک اپ کرانے کے لیے گئے، چلو بی بی کے پاس چلا جاؤں، تو اس نے سوچا کیا کراؤں، لوٹ کے چلا جاؤں، ٹھیک تھوڑی ہوا ہوں گا۔ تو پھر جو تھا اس نے کہا چلو ایک تو چیک اپ کرائی لو تاکہ دکھا دوں میں اس کو۔ جب چیک اپ کرایا تو وہ نارمل آیا، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بڑا خوش۔ اس نے پھر آگے بڑھ گیا، دوسرا چیک اپ کرایا، وہ بھی نارمل۔ جتنے چیک اپ کرانا، ڈاکٹر چکر میں پڑ گیا، 2 مہینے پہلے ایسا تھا اب ایسا، کیا معاملہ ہے بھائی، کس نے علاج کیا، کیسے ٹھیک ہوا؟ کہا میری بیوی نے۔ اللہ، وہ بولا میری بیوی ہے، تو اس نے کہا ایسا کرو تم اپنی بیوی ہمارے ہاں رکھ دو ہاسپٹل میں۔ وہ سمجھا کوئی ڈاکٹر ہوگی، MBBS ہوگی، BMS ہوگی، جو بھی ہوگی۔ اس نے کہا میری بیوی ڈاکٹر نہیں ہے، میری بیوی نے قرآن سے علاج کیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ چلا، چلنے کے بعد گھر آ رہا تھا تو اس نے سوچا بیوی کے لیے کچھ تحفہ لے لوں، تو سونے کا کچھ سیٹ ہار لینے کے بعد گھر سے چلا تو بیوی اللہ الصمد، اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا لڑکی نے، اور نہ کرنے کے بعد قرآن کھول کے سورہ طٰہٰ، سورہ نور پڑھ رہی تھی، اور پڑھتے پڑھتے لڑکی دعا کرتے کرتے اسے چکر آ گیا، آنکھوں کے نیچے اس کے اندھیرا آ گیا۔ جیسے اندھیرا آیا لڑکی گر جاتی ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ صبح سے دوپہر تک لڑکی بے ہوش پڑی رہی، اسے کیا پتا میری بیوی کس حال میں ہے، کوئی آدھا چمچ پانی پلانے والا بھی نہیں ہے۔ اسے چیک اپ کراتے کراتے دوپہر ہو گیا، دلی سے آتے آتے 4 بج گئے تقریباً۔ 4 بجے تک قرآن کھلا رہا، لڑکی بے ہوش پڑی رہی، کوئی ایسا نہیں تھا جو آدھا چمچ پانی ڈال دیتا۔ یہ سونے کا سیٹ ویٹ لے کر کے جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اپنی بیوی کو خوشخبری دینے کے لیے، آواز دے، ادھر فاطمہ بولتا تھا پیار میں، فاطمہ فاطمہ، لیکن وہاں کہاں؟ جب اندر جا کے دیکھا تو دوپٹہ الگ پڑا ہے، سر پھٹا پڑا ہے اور بے ہوش پڑی ہے۔ اٹھا کر کے گود میں لے لیا اور کہا مولا ایک غریب ہے، میرے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، پروردگار اس کو کس نے مارا ہے، اے اللہ یہ تو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ بی بی پڑی ہے ایک طرف، یہ شوہر رو کر کے گود میں لے کر کے بیٹھا ہے، مولا یہ راتوں رات میرے لیے پڑھائی کرتی ہے، راتوں رات نہ کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے، اے مولا کتنی وفادار بی بی۔ اور ایک پہلے وہ بی بی تھی جو دلی کی تھی، وہ چھوڑ کر کے چلی گئی، لیکن یہ بھی میری بی بی ہے، اللہ الصمد۔
اللہ الصمد، اس کے آنسو گرے اور گرنے کے بعد بی بی کے چہرے پہ گرے، آنکھ کھل گئی، بی بی ہوش میں آ گئی، بی بی چپٹ گئی، کہنے لگی میرے سرتاج کیا ہوا بتاؤ نا، کیا ہوا؟ تمہارے کینسر کا کہا، یہ بتاؤ تمہارے چوٹ کیسے لگی، یہ بتاؤ تمہیں کس نے مارا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارے لیے اپنے جان، تمہارے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، خون کا ایک قطرہ بہا دوں گا، میری دولت کا ایک ایک روپیہ لگ جائے گا، اتنی وفادار بی بی، مگر مجھے بتا تجھے کس نے پریشان کیا ہے؟ بول تو اس حال میں گری پڑی ہے صبح سے۔ یہ کہنے لگی میرے سرتاج میں نے تو غربت ہی دیکھی تھی، میری ماں نے جب رخصت کیا تھا تو مجھ سے ایک بات کہی تھی، کہا تھا بیٹا تو جا تو رہی ہے مگر میں نے تجھے اپنی مزدوری کر کے پالا ہے، بیٹا تیرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ کہا میرے سرتاج میں رات بھر پڑھتی رہتی تھی، میں سوتی نہیں تھی، تمہیں سلا دیا کرتی تھی، لیکن جب میں کمزور ہو گئی میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، آپ دلی چلے گئے، لیکن دلی چلے گئے مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ نے کہا تھا میری بہنیں اگر میک سے میری آواز سن رہی ہو تو سن لے، اگر وہ اپنے شوہروں کے حق میں دعا قبول کرانا چاہتی ہیں تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اگر کوئی بیوی سورہ طٰہٰ سورہ نور پڑھ کے اگر اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو اس لڑکی اس بیوی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوگی جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، وہ لڑکی بولنے لگی، وہ میرے سرتاج مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، جس دن اور اس نوجوان اس شوہر نے کیا کیا تھا، اس کی 2 سالیاں بھی تھی، اس نے اعلان کر دیا تھا میری سالیوں سے جو شادی کرے گا، میری سالیوں سے جو رشتہ کرے گا، لیکن داڑھی والا ہو نمازی ہو تو میں اسے گھر بنوا کے دوں گا، جو بھی کاروبار کرے جتنے پیسے مانگے گا کاروبار کے لیے دوں گا۔ او مولا میرا شوہر نے میری بہنوں کے لیے کیا کیا، اے اللہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں رات بھر دعائیں کرتی رہتی تھی لیکن اب زیادہ کمزور ہو گئی، کھڑے ہو کر کے دعا کر رہی تھی، دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا، میری آنکھوں کے نیچے چکر آ گیا، اور جیسے ہی چکر آیا میں گر گئی، میرا سر پھٹ گیا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں چلا۔ بی بی کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا فاطمہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، لو میں ٹھیک ہو گیا اور میں تحفے میں تمہارے لیے ہار لایا ہوں، اپنے ہاتھ سے پہنا دوں۔ اس نے بی بی کو اپنے ہاتھ سے پہنا دیا، ماتھے کو چوم لیا اور ہاتھوں سے پہنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولی سرتاج میں اس کی مالک ہو گئی، کہا مالک ہو گئی۔ اس نے کھولنے کے بعد اپنے شوہر کے اوپر سے اتارا اور اتارنے کے بعد کہا جاؤ جاؤ، یہ تمہاری جان کا صدقہ جان کرتی ہے، کسی غریب کو دے دو۔ کہا میرے سرتاج اگر میری جان تمہیں اتارے صدقے میں جاتی تو صدقہ کر دیتی۔ اللہ اللہ، ایسی بھی بیوی ہوتی ہیں اور ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں،
لیکن کہاں اب ایسے دکھنے ملتے ہیں؟ بہت کم، بہت کم، مطلبی زیادہ ہے، مطلبی۔ ایک لڑکی کی زندگی اور یاد آ رہی ہے، بتا دوں